معزز ناظرین اکرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے صفا بیت المال شاہ کریم نگر مولانا سید کاظم الحسنی صاحب تشریف لائیں اور صفا بیت المال شاہ کریم نگر کی دفاعی، فلاحی، طبی اور تعلیمی اہم ترین خدمات کو ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال شاہ کریم نگر میں 2009 ہی میں اس کا انعقاد عمل میں آیا تھا، لیکن جن صاحب کی نگرانی کے اندر یہ کام چل رہا تھا ذرا سا جھول پیدا ہو گیا۔ تقریباً یہ 2012 تک یہ سلسلہ رہا۔ 2012 میں ایک کرنول کے اندر اسی طرح سے شاخہ ہے صفا بیت المال کا ایک اجلاس عمل میں آیا تھا۔ وہاں پر جس درد مند انداز کے ساتھ میں کارگزاریاں پیش کی گئی ہیں وہ قابل دید تھی۔ اس موقع پر کریم نگر سے بندہ اور میرے ساتھ میں ہمارے نائب صدر حافظ عبدالحکیم صاحب اس اجلاس کے اندر شرکت فرمائے تھے۔ اس وقت کی کارگزاریوں کے اندر جو جذبہ تھا، اس جذبے کے تحت کے اندر ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا۔ خاص طور پر وشٹ گوداوری کھنی کے جناب عبدالرحیم صاحب جو ابھی 2-3 کارگزاری سے پہلے انہوں نے کارگزاری سنائی، انہوں نے جس لہجے کے ساتھ میں کارگزاریاں اور وہاں کے حالات جو پیش کیے، اس کے بعد میں شاہد ہی سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں رہنے والا کوئی آدمی اپنے آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکایا۔ ایسی درد مند انداز کے ساتھ میں اپنے شہر کی کارگزاری سنائی۔ اسی وقت کے اندر ہمارے دل کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم کو اپنے شہر میں جا کر کچھ کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے امامت اور مدرسے کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ بہت سارا وقت ایسے ہی جا رہا کہ وہ وقت کیوں نہ ہو خدمت کے ساتھ میں لگا وہ جذبے کے ساتھ شہر میں واپس آئے۔ آنے کے بعد میں ہم اپنے اعتبار سے مرکزی صدر صفا حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب اور مولانا مصدق القاسمی صاحب وہاں پر موجود تھے۔ اسی وقت ہم نے اظہار خیال کر دیا تھا کہ آپ لوگ ایک وفد کی شکل میں شہر میں آئے، وہاں کا جائزہ لیں اور کچھ تبدیلیاں پیدا کریں۔ الحمدللہ ہماری دعوت پر وہاں پر آنے کے بعد میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے 2-3 مہینے کے بعد میں الحمدللہ پوری ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب فی الوقت موجودہ جو ٹیم ہے بڑی جستجو کے ساتھ میں، بڑے لگن کے ساتھ میں، چونکہ ایک آدمی سے کوئی کام وجود میں نہیں آتا، جب تک کہ ساتھیوں کا ساتھ مکمل ساتھ نہ ہو اس وقت تک کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ میں جو ساتھی ساتھ دیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے حافظ مرزا خلیل اللہ بیگ صاحب اور مفتی صادق حسین صاحب، مولانا فرقان صاحب، حافظ عبدالحکیم صاحب، ایسے بہت سارے افراد ہیں جس کا میں سب کا نام لینا دیر لگ جائے گی۔ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت ہمت ان لوگوں کے ذریعے سے مجھے پیدا ہوئی۔ الحمدللہ ابتدا کے اندر مولانا مجیب صاحب ہمارے محمدی مسجد کے امام ہیں، ان کا ایک عجیب انداز کے ساتھ میں وہ اعلان کرتے اپنے شہر اپنی مسجد کے اندر، جس سے ایک بڑی تعداد کے اندر تعاون لوگ کرتے ہیں، اس سے ہمت بڑھی۔ شروع میں 1-2 کمرے ہم لوگ کرائے سے لیے، جس کو 1500 روپے کرایہ مسجد کوثر کے ملکی کے اندر لیے، وہاں سے شروع کیے۔ 10-5 خواتین کو 200 روپے کے اعتبار سے ہم لوگ وظیفہ دیتے تھے۔ الحمدللہ محنت اور جستجو کے ذریعے سے 2 مکمل، جیسا مولانا ظہیر آباد کے مولانا عاطف صاحب کہہ رہے تھے، اسکراپ یہ صفا بیت المال کی مالیہ فراہم کرنے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بہت صحیح۔ اس سے جو جان ہم کو ملتی ہے شاہدی دوسرے، چونکہ شہر کے اندر بہت سارے دینی مدارس ہیں، بہت سارے مکتب خیال کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے خدمات کے اندر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب صفا بیت المال انٹری ہوا تو سب لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی، ارے مدرسے والے الگ سمجھنے لگے دوسرے کے، ہمارے مال میں ہم کو ایک جگہ سے 5000 زکوٰۃ آتی تھی، اب صفا کو 1000 روپے چلے آتی بولے۔ ہم بولے ہم وہاں سے نہیں لیتے، ہم گھروں سے وہ کوڑا کرکٹ جس کو سمجھتے ہیں لوگ، ہم اس کے ذریعے سے مال فراہم کریں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے طور پر بتا رہا ہوں، تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے ہر مہینہ ہمارے لیے صفا کے اعتبار سے اسکراپ کی وصولی کے ذریعے سے وصول ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابتدا میں 20-25 خواتین کو 200 روپے کے حساب سے ماہانہ وظائف دے رہے تھے، اب الحمدللہ 80 سے زائد خواتین کو ہر مہینہ 400 روپے کے حساب سے وظائف دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
ساتھیوں کی محنت جستجو اور ہمارے صدر صاحب کی بھی ذرہ نوازی ہے، جو جس وقت کے اندر بھی جو بھی حالات پیش آئے فون کرتے تو فوراً آپ ہم کو تسلی دیتے اور ہمت باندھتے، جس کی وجہ سے ہماری ہمت بڑھتی۔ اور ہمارے ساتھی نے ایک موقع پر تو مولانا کا خود کا عمل دیکھ کر ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہوا، جو ہمارے اندر اور جان پھونک دی۔ ایک موقع پر ہم نے ہمارے پاس چونکہ جلسے اگر ہوتے ہیں عشاء کے بعد میں تو بہت کم تعداد میں آتے، تو مولانا کا بھی خیال ہے کہ بغیر زیادہ تشہیر کے جمعہ کے موقع پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک موقع پر ہم نے مسجد محمدی کے اندر آپ کا وقت لیا اور آئے، اور صبح سے ہی چونکہ وہاں پر صبح سویرے حیدرآباد سے نکل کر آ گئے، اور پھر آنے کے بعد جمعہ کا خطاب رہا، پھر اس کے بعد ٹیلرنگ سینٹر کا افتتاح رہا، دن بھر کی مصروفیت تھی۔ رات تقریباً آپ وہاں پر اپنے حیدرآباد شاید 10 یا 11 بجے پہنچے۔ ہمارے پاس میں اسکراپ کے وجہ سے کپڑا ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جمع ہو گیا تھا۔ اسی رات کو ہم نے گاڑی بات کیا اور ایک ساتھی کے ساتھ میں ہمارے حافظ مرزا خلیل اللہ بیگ صاحب کے ساتھ میں وہ گاڑی روانہ کی۔ اب وہاں جانے کے بعد میں مرکز کے پاس تو وہ کپڑا چلے گیا، اب اس کو کیا کرنا، کیسے کرنا، کہاں اتارنا، گاڑی پھر واپس آنا ہے۔ حافظ صاحب کا کہنا ہے ہمارے صدر مرکزی صدر صفا نے اپنے باوجود یہ کہ سفر کی پوری تھکان، دن بھر کی پوری مصروفیت، رات کے اندر جا کر آرام کرنے کے لیے گئی تھی، آپ کا فون آیا، آتے ہی فوراً اپنے دونوں فرزندان کے ساتھ میں نیچے آئے، بذات خود وہ گاڑی میں جتنا تقریباً 3 ٹن یا 4 ٹن تھا اس کے اندر کپڑا تھا وہ خود اپنے ہاتھ سے اتارا۔ یہ لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے، ان کے اندر بھی ایک جب صدر صاحب کر رہے ہیں تو ہم کیوں خاص، یہ لوگ بھی ساتھ میں رہ کر پورا ایک آفس جو پہلا پرانا جو آفس ہے اس کے اندر اتاریا، پھر اس کے بعد میں صبح ہونے سے پہلے اس آفس کو صاف بھی کرنا ہے۔ گویا کہ حضرت صرف زبانی اعتبار سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی ہمارے سامنے کچھ واقعات ایسے آپ کے پیش ہوتے ہیں جس سے ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی اور سلامت رکھے اور ساری دنیا کے نظر بد سے حضرت کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح سے چونکہ مرکز کی طرف سے جو شعبہ جات ہیں اس کے اعتبار سے تو پورے کام الحمدللہ وقتاً فوقتاً پورے ہوتے ہیں، وظائف کا دینا اور اسی طرح سے رمضان کا راشن، اور جیسا کہ مولانا عتیق صاحب نے کہا تھا کہ جو پانی جو ہم نے اپنے اعتبار سے سوچا تھا کہ رنجن کے اندر پانی بھر کر پلائے، لیکن مولانا نے ہدایت دی تھی کہ بھئی ٹھنڈا پانی 4 ڈبے کا پلاؤ لیکن منرل پانی ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ الحمدللہ اسی وقت ساتھیوں نے مشورہ کیا، ہمت بانی 50 ڈبے ہم نے ٹھنڈے حیدرآباد سے پیسے یہاں سے بھیج کر لے کر آئے۔ منرل کول پانی ہم لوگ خریدتے ہیں اور بششٹان کے پاس میں اور اسی طرح سے سرکاری دواخانے کے پاس میں 2 جگہ پر ہم لوگ تنخواہ دے کر وہ ایک آٹو مستقل ہمارے پاس الحمدللہ، پہلے شروع میں ابتدا میں کرائے پہ آٹو لے کے اسکراپ وصول کرتے تھے، الحمدللہ اب اللہ کا شکر ہے 2 ہمارے ذاتی آٹو ہو چکے ہیں جس کے اندر 4 افراد کام کر رہے ہیں اور تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ دن بھر 6 گھنٹے کا ان لوگوں کو وقت دیا گیا، صبح 9 بجے جاتے ہیں اور 3 بجے تک الحمدللہ وہ لوگ بھی بڑی حسن خوبی کے ساتھ میں اس کو انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ اپنے اعتبار سے جب یہ پانی پلانے کا وہ ہوا تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، دواخانے کے اندر خاص طور پر غیر مسلم طبقہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ لوگ خرید کر پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں، خالی دینے لوگ اپنے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہم لوگ خرید کر لوگوں کو بہت زیادہ اس کو ذرات، اور غیر مسلم کی بھی ایسے مد کے اندر امداد بھی آئی وہ لوگ کی اللہ کے فضل سے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر راشن تقسیم کا ہونا اور لاوارث میتوں کے اندر یہ تجویز تکفین کے سامان کا صدقہ ادا کرنا، اور اسی طرح سے رمضان کے موقع پر چونکہ ہمارے مرکزی صدر صفا کے ذریعے سے آسام کے اندر جو حالات آئے تھے اس وقت وہاں پر دینی مدارس کے 4 شاخیں ہیں، وہاں سے کچھ سفرہ حضرات آتے ہیں، اس وقت کے اندر بھی ہم ہمارے شہر کے اندر مختلف اعتبار سے مساجد کے اندر اعلان کروا کر چندہ جمع کر کر بھیجتے ہیں، کبھی 60,000 کبھی 40,000 اس انداز کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہنگامی حالات کے موقع پر کشمیر میں ابھی جو طوفان آیا تھا اور اسی طرح سے آسام میں جو حالات آئے، جس وقت کے اندر بھی جو بھی حالات آئے، مرکز چاہے ہم کو اطلاع کرے یا نہ کرے، ہم لوگ مختلف مساجد کے اندر صفا کے نام کے ذریعے سے بینر تلے ہم لوگ چندہ جمع وصول کرتے ہیں، جتنا بھی جمع ہو جاتا ہے ہم مرکز کو بھیج دیتے ہیں وہاں پر۔ اس طرح سے خدمات انجام ہو رہے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر ہمارا ترقی پیدا فرمائے اور بہت سارے کام جو ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ مزید اس اچھے انداز کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک کام ہم لوگ یہ بھی کیے کہ بہت سارے لوگ سرکاری دواخانے میں، خانگی دواخانے میں بھی بیچ میں ایک وائرس کا بیماری شروع ہوئی، خون کی کمی کا، تو ایسے وقت کے اندر بہت سارے جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ تو پیسہ دے کر خرید لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کہ ایسے افراد نہیں ہیں،
تو ہمارے پاس صحت نگر کے اندر محمدی مسجد کے امام صاحب کے سے ایک مصلی خاص حافظ اسماعیل راشد صاحب، ان کے پاس وہاں مسجد میں اعلان کیا گیا کہ اس طرح سے لوگ آتے ہیں، خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں اعلان کیا گیا تو تقریباً 60 بچوں نے ایسا نام لکھایا ہے کہ ہم گروپ او سے ہیں، کوئی بتایا کہ ہم گروپ فلاں سے ہیں، ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑے ہمارا فون نمبر یہ ہے، آپ فون کیجئے، ہم جا کر اس کو خون دیں گے۔ ہمارے پاس میں ایک آٹو چلانے والے عرفان صاحب بھی ہیں، وہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ میں کسی بھی رات کو فون کیجئے، خون کی ضرورت ہے، 4 نوجوان پہنچ جاتے ہیں اور خون دے کر آتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، کسی قسم سے وہ معاوضہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ میں، جستجو کے ساتھ میں اس کام کو موت تک جمے رہ کر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہمارے مولانا سید کاظم الحسنی صاحب جو خود بھی فعال ہیں، متحرک ہیں، اور ان کی خصوصی جو مزاج ہے وہ ان کے کام کے استحکام کا باعث ہے کہ وہ سب کو لے کر کام کرتے ہیں، سب کو لے کر کام کرنا، کام لینا، سب کو لے کر کام کرنا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے تمام شاخوں کے ذمہ دار، بہت سے شاخوں میں ماشاءاللہ یہ بات میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سی شاخیں والے ماشاءاللہ اپنے ٹیم کو لے کر، نوجوانوں کو لے کر، علماء کو لے کر کام کرتے ہیں۔ اس سے بہت کام ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے شہر کے ائمہ کرام کو اپنا ہمنوا بنائیں، ان کا مزاج بنائیں، تو اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، جن نوجوانوں کی طاقت بیکار گٹکا کھانے میں اور جو ہے نکڑوں پر کھڑے ہونے میں، ہوٹلنگ کرنے میں لگتی ہے، ان کے رخ کو اگر موڑا جائے تو انشاءاللہ ان سے بھی بہت بڑا کام ہوگا۔